آج 12 ربیع الثانی دوسری دولت والی پیر کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کا یہ پیارا نام صرف 11 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الثانی کی 12 تاریخ دوسری پیر کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور یاد رکھیے گا، ربیع الثانی کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لوٹانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعے کو جمعۃ المبارک بنا دیتا ہے، اور کبھی جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتے غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ آج ربیع الثانی کی دوسری پیر کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ آج جو کوئی بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے اور اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگے گا تو بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ربیع الثانی کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 12 تاریخ دوسری پیر کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الثانی دوسری پیر کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو جانا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر
آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجات الگ ہیں، ہر انسان کے جو مقاصد ہیں وہ الگ ہیں، ہر انسان کی خواہشات بھی الگ ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ درود ابراہیمی۔ یاد رکھیے گا، جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا ہے وہی آپ نے عمل کے بعد بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ 3 بار آپ نے سب سے پہلے درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تنگ دستی دور ہوتی ہے، غریبی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، بندہ غنی ہو جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ورد و وظائف ہوتے ہیں یقین کامل کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، خود بھی آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دینا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔